میرے تایا ابو کا بیٹا مجھے بہت پسند کرتا تھا، میں بھی اسے پسند کرتی تھی، لیکن وہ ماماز بوائے تھا، اپنی ماں کے سامنے اپنی زبان تک نہیں کھولتا تھا۔ اپنی خواہش کا اظہار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میری دادی ماں نے اپنے نام ہی ساری پراپرٹی رکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے دونوں بیٹے ان کے بہت تابع تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں بچوں کی شادیاں کروانا چاہتی ہوں تاکہ تم دونوں بھائیوں کا سر آپس میں جڑا رہے۔ کسی نے انکار نہیں کیا اور ہماری منگنی کی تاریخ طے ہوئی۔ ہم ایک ہی گھر رہتے تھے تو ایک دن وہ مجھ سے ملنے میرے کمرے میں آیا۔ اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کیا اور وہ حد پار کر گیا۔ ابھی میری منگنی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میری پھپھو کا بیٹا، پھپھو میری امریکہ رہتی تھی، ان کا بیٹا ہمارے ساتھ ہی پلا بڑا تھا، وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ حاملہ ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں کسی سے کس منہ سے بات کرتی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اپنے منگیتر کو بتایا کہ اس طرح سے معاملہ ہے، اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہ شادی کریں اور تم مجھے رخصت کر کے لے جاؤ، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس بچے کو کسی صورت بھی قبول نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس قصے کو یہیں پر ختم کر دیں گے۔ میں اس بدنامی کو اپنے سر نہیں لے سکتا۔ میں نے فوراً انکار کر دیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی، یہ تمہارا بچہ ہے اور تمہیں اس کو نام دینا پڑے گا۔ میری جو ہونے والی ساس تھی وہ ہر ٹائم اس توقع میں رہتی تھی کسی طرح کوئی ویک پوائنٹ اس لڑکی کا میرے ہاتھ لگے اور میں اپنے بیٹے کی اس لڑکی سے جان چھڑوا لوں۔ میں نے اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا دل ہی دل میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ ہم بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے، لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے چڑچڑتی تھی، غصہ آتا تھا، لیکن میرے اس راز کا میری پھپھو کے بیٹے کو پتا تھا، وہی مجھے ڈاکٹر کے ہاں لے کر جاتا تھا۔ مجھے اور میری پھپھو کو ساتھ دے کر سب لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔